اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت پنجم کے طلبہ اور طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی آن لائن کلاس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا موقع دیا ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اس کو سیکھنے میں صرف کر دیں۔ آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے اپنے اساتذہ کا، اپنے ادارے کا، اپنے پرنسپل صاحب کا کہ اتنی محنت سے آپ کے لیے آن لائن کلاس ارینج کی جا رہی ہے اور تمام اساتذہ بہت محنت سے آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ اس لیے اب آپ کا بھی فرض ہے کہ ان آن لائن کلاس کو اٹینڈ کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں اور بہت کچھ جو سیکھنے کو آپ کو مل رہا ہے اس کو سیکھیں۔ تو آج اردو کی آن لائن کلاس میں ہمارا چوتھا دن ہے، چوتھی کلاس ہے آج ہماری، اور آج ہم پڑھیں گے ایک نیا سبق جس کا عنوان ہے خدمت خلق ایک عبادت۔ خدمت خلق لوگوں کی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مخلوق کی خدمت کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جیسی عبادت ہے اور جس کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق سے پیار کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے کام آنا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہو، جب آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور آپ کو آخرت میں اس کا بہت اچھا اجر اور ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی خدمت کرنے کو بھی عبادت کا درجہ دیا ہے۔ چلے جی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ پیج نمبر 11 پہ سبق کا نام ہے خدمت خلق ایک عبادت۔ پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، کس طرح مسلمانوں کے کام آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے کی گئی کوشش خدمت خلق کہلاتی ہے۔ دیکھا خدمت خلق کیا ہے؟ خدمت خلق ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے ساتھ اچھائی کرنا۔ بھلائی کے معنی ہے اچھائی، کہ مخلوق خدا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کے ساتھ، چاہے وہ انسان ہے، چاہے پرندے ہیں، چاہے جانور ہے، یعنی جو بھی جاندار ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پیدا کیا ہے تو ان سے محبت کا اظہار کرنا، ان سے پیار کرنا کیا کہلاتا ہے؟ خدمت خلق کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسلامی تاریخ میں خدمت خلق کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت سے متعلق بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام زندگی اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کیا اور لوگوں کی مدد کی۔ حضرت عثمان کو غنی کا لقب ملا کیونکہ آپ ایک مالدار تاجر تھے اور آپ نے اپنی تمام عمر جو ہے وہ اپنا مال و دولت لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا، لوگوں کے اچھائی کے لیے، لوگوں کو سکون مہیا کرنے کے لیے یا لوگوں کی مدد کرنے میں آپ نے ہمیشہ اپنی تمام جو ہے دولت کو استعمال کی۔ اس لیے آپ کو غنی کا لقب دیا جاتا ہے۔ غنی کا مطلب ہے بہت زیادہ خرچ کرنے والا، یعنی حضرت عثمان مسلمانوں پر یا اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے والے تھے، اس لیے انہیں غنی کا لقب دیا گیا۔ آپ نے اپنا تمام مال جو ہے وہ اپنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور لوگوں کی مدد اس سے کرتے تھے۔ انہی کے متعلق یہ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نبوت کے 13ویں سال جب مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پانی کی شدید قلت تھی۔
نبوت کے 13ویں سال، نبوت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، تو اعلان کرنے کے 13 سال تک آپ جو ہیں مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں رہے، لیکن چونکہ مکہ میں کافر زیادہ تھے، وہ آپ کو ہر وقت تنگ کرتے رہتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مکہ سے مدینہ چلے جائیں، اور تمام جو مسلمان تھے وہ بھی آپ کے ساتھ مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے، مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ تو یہ مسلمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے نبوت کے 13ویں سال مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور پھر وہاں کیا ہوا؟ وہاں پانی کی شدید قلت تھی۔ قلت کہتے ہیں کمی کو، کہ اس زمانے میں جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو مدینہ میں پانی بہت کم تھا، اور لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں تھا، نہیں مل رہا تھا۔ لوگوں کو میٹھے پانی کے لیے دور دراز مقامات کا سفر کرنا پڑتا تھا، یعنی بہت دور دور سے لوگ جو ہیں وہ جا کر اپنے لیے پانی لے کر آتے تھے اور اس کو استعمال کرتے تھے، جو پینے کا پانی تھا، کیونکہ مدینہ میں زیادہ تر جو پانی تھا وہ نمکین تھا یا پینے کے قابل نہیں ہوتا تھا، اس لیے میٹھے پانی کے کنویں جو ہیں وہ بہت دور دور تھے، اور مسلمان جو ہیں وہ اپنے لیے دور سے پانی لایا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام بیر روما یعنی روما کا کنواں تھا، جس کا مالک ایک یہودی تھا، یعنی وہ مسلمان نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ یہودی تھا اس کنویں کا مالک، اور وہ ایک ہی کنواں تھا جس میں میٹھا پانی یعنی جسے پینے کا پانی نکلتا تھا۔ وہ یہودی مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا، وہ پیسے لے کر لوگوں کو پانی دیتا تھا، اور بہت زیادہ پیسے لیتا تھا، بہت مہنگے داموں یعنی بہت مہنگے کر کے اور بہت زیادہ پیسے لے کر ان کو پانی دیتا تھا۔ مسلمان ہجرت کے وقت اپنا گھر بار اور مال و اسباب مکہ مکرمہ میں چھوڑ آئے تھے، اس لیے ان کے پاس پانی خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، مال اسباب سامان وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یعنی جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو چونکہ وہ کفار سے چھپ کر مکہ سے نکلے تھے، لہٰذا وہ اپنے گھر کا سارا ساز و سامان جو ہے یا اپنے پیسے یا ان کے پاس جو بھی سامان وغیرہ تھا وہ مکہ میں چھوڑ آئے تھے، اور بغیر کسی ساز و سامان کے وہ جو ہے مدینہ پہنچے تھے، لہٰذا ان کی حالت خراب تھی اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ پانی خرید سکے۔ مسلمانوں نے اپنی پریشانی کا اظہار اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ اچھا، مسلمانوں نے اس پریشانی کا اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، کہ انہوں نے اپنی اس پریشانی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور ان کو بتایا کہ ہمیں یہ پریشانی ہے کہ ہمارے پاس نہ تو پانی ہے ہمارے پاس پینے کے لیے، اور نہ ہی ہمارے پاس پیسے ہیں کہ ہم یہ مہنگے داموں جو ہے یہودی سے پیسے خرید سکے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو بیر روما کو خرید کر رفع عامہ کے لیے وقف کر دے اور کل قیامت کے روز حق تعالیٰ کے ہاں سے اس کا بہترین معاوضہ اور بدلہ حاصل کرے؟ بیر روما جو روما کا کنواں تھا اس کو خرید کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کیا کہا؟ صحابہ آپ کے جو دوست تھے یا آپ کو ماننے والے تھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو اس کنویں کو خرید کر رفع عامہ کے لیے، رفع عامہ عوام کی بھلائی کے لیے، عام بھلائی کے لیے، لوگ یعنی لوگوں کی کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کو جو ہے وقف کر دے، بخش دے، عطا کر دے، یعنی خود اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے بلکہ لوگوں کے لیے اس کو وقف کر دے، اور اس کے بدلے وہ کیا لے لے؟ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے بہت اچھا معاوضہ، بدلہ یا قیمت جو ہے وہ لے لے۔ معاوضے کا مطلب ہے بدلہ یا قیمت، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور بدلے میں وہ اللہ تعالیٰ سے آخرت میں اچھا بدلہ حاصل کر لے؟ کیونکہ مسلمانوں کی حالت ایسے نہیں تھی کہ وہ تو پانی نہیں خرید سکتے تھے، تو کنواں کیسے خریدتے؟ لہٰذا آپ نے اس کے بدلے بہت بڑا وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جنت دے گا اور اس کو بہت اچھا بدلہ دے گا۔ تو اس کو سن کر کیا کیا؟ یہ سنتے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کنویں کو خریدنے کے لیے بات کی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، تو وہ جو ہے اس یہودی کے پاس چلے گئے
اور اس سے بات کی کہ تم یہ کنواں جو ہے ہمیں فروخت کر دو، لیکن یہودی جو ہے وہ یہ کنواں بیچنے پر رضامند نہیں تھا، راضی نہیں تھا، اور وہ بات نہیں مان رہا تھا کیونکہ اسے تو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا تھا، وہ تو اس سے پیسے کما رہا تھا۔ اچھا جی، اگلے پیج پہ دیکھیں، یہودی اس کو بیچنا نہیں چاہتا تھا۔ کیوں نہیں چاہتا تھا؟ کیونکہ وہ اس سے بہت اچھے پیسے کما رہا تھا۔ کیسے بیچ دیتا؟ آخر کار بڑی کوشش کے بعد یہودی کنویں کا آدھا حق فروخت کرنے پر رضامند ہو گیا۔ رضامند، راضی ہونا، کہ جب حضرت عثمان نے بہت زیادہ کوشش کی اور بار بار اس کی منت سماجت کی اور بار بار اس کو کہا اور اچھے پیسے دینے کی پیشکش کی، تو یہودی اس بات پر راضی ہو گیا کہ وہ کنویں کا آدھا حق جو ہے وہ فروخت کر دے گا، یعنی پورا فروخت کا مطلب بیچنا، یعنی پورا کنواں نہیں بیچے گا بلکہ آدھا جو ہے وہ حضرت عثمان کے ہاتھ بیچ دے گا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم میں اس شخص سے خرید لیا، اس شرط پر خرید لیا کہ کنویں کے پانی پر ایک روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہوگا اور دوسرے روز کنواں یہودی کے لیے مخصوص رہے گا۔ مخصوص کے معنی ہے خاص، یعنی دونوں کے درمیان کیا فیصلہ ہوا کہ ایک دن یہودی وہ پانی استعمال کرے گا، وہ اس کو جو ہے بیچے گا، اور دوسرے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہوگا کہ وہ اس کا پانی بیچے یا جو بھی اس کا پانی کا کرنا چاہے، اس دن یہودی کا کوئی حق اس پر نہیں ہوگا۔ اچھا جی، حضرت عثمان نے پھر کیا کیا؟ حضرت عثمان نے یہ کنواں خرید کر، مطلب اس کا وہ جو آدھا حق تھا وہ خرید کر وہ دن مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ وہ آ کر یہاں سے مفت پانی بھر لیا کرے، نہ صرف مسلمان بلکہ وہاں کے مدینہ کے رہنے والے یہودی اور دوسرے غیر مسلم جو تھے وہ بھی اس سے پانی بھر سکتے تھے بغیر کسی قیمت کی، یعنی مفت پانی جو ہے وہ اس دن کنویں سے حاصل کیا جا سکتا تھا۔ اگلا پیراگراف، جس روز حضرت عثمان غنی کی باری ہوتی، مدینہ کے چاروں جانب سے لوگ امنڈ آتے چاروں طرف سے آ جاتے تھے اور پانی جو ہے وہ بھر لیتے تھے، کیونکہ اس دن پانی مفت مل رہا ہوتا تھا، اور ہر شخص اتنا پانی نکال لیتا جو اس کی 2 دن کی ضروریات کے لیے کافی ہوتا، یعنی تھوڑا پانی نہیں لے کے جاتے تھے بلکہ اتنا پانی لے جاتے تھے کہ 2 دن وہ گزارا کر سکے، کیونکہ اگلے دن یہودی کی باری ہوتی تھی اور یہودی تو جو ہے وہ ان کو پیسے لے کر وہ پانی دیتا تھا، لہٰذا لوگوں کی کوشش ہوتی تھی کہ اتنا پانی بھر لے کہ 2 دن ان کی جو ضروریات ہے وہ پوری ہو سکے۔ اور اگلے روز جب کنویں کے پانی پر یہودی کا حق ہوتا تو کوئی بھی شخص اس سے پانی خریدنے کے لیے نہ آتا۔ کیوں نہ آتا؟ کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے 2 دن کا پانی بھر لیتے تھے اور پھر یہودی کو پیسے دے کر اس سے پانی جو ہے وہ نہیں خریدتے تھے، کوئی بھی پانی بھرنے نہیں آتا تھا، اور اس دن یہودی جو ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہ جاتا تھا، اس کے پاس کوئی بھی مطلب اس کو پیسے دے کر کوئی بھی پانی خریدنے والا نہیں ہوتا تھا۔ یہودی نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باری کے روز 2 دن کا پانی لے جا کر استعمال کرنا اپنا معمول بنا لیا ہے، تو اس کو اس سودے میں خسارہ نظر آیا۔ معمول بنا لیا یعنی یہ تو انہوں نے طریقہ ہی بنا لیا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ حضرت عثمان کی باری والے دن آتے ہیں اور 2 دن کا پانی لے جاتے ہیں اور اگلے دن یہودی کے اس پہ آتے ہی نہیں ہیں۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے تو اس کو طریقہ کار بنا لیا ہے، اس طریقے سے کرنے لگے ہیں، تو اب یہودی کو کیا ہوا؟ یہودی کو سودے میں خسارہ نظر آیا۔ خسارہ کا مطلب ہے نقصان، یعنی اس کو پتہ چل گیا کہ جو اس نے سودا کیا ہے اس میں تو اس کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس کو یہ بات گوارا نہ تھی، گوارا کا مطلب ہے پسند، کہ وہ مالی نقصان اٹھائے۔ اب اس نے سوچا کہ بھئی میں کیوں جو ہے وہ نقصان اٹھاؤں، میں کیوں صرف جو ہے تھوڑے سے پیسے یا آدھا حق کے بدلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمان جو ہیں وہ پانی لے جایا کرے۔ اس لیے اس نے سوچا کہ اب کنویں کی آدھی ملکیت کو بھی اپنے پاس رکھنی نقصان کا باعث ہے۔ ملکیت، قبضہ، یعنی اس نے یہ سوچ لیا کہ آدھا حق جو ہے اپنے پاس رکھ کر میں کیا کروں گا، مجھے تو نقصان ہو رہا ہے، میرے والے دن تو کوئی آتا ہی نہیں ہے پانی بھرنے کے لیے، لہٰذا یہودی نے باقی نصف کنواں مزید 8,000 درہم لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔
پھر اس نے کیا کیا، جب اسے پتا چلا کہ اس کو نقصان ہو رہا ہے اور اس کو سمجھ آ گئی کہ اب کوئی بھی اس کے باری والے دن جو ہے وہ پانی بھرنے نہیں آئے گا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جو باقی آدھا کنواں تھا یا آدھا کنویں کا حق تھا وہ بھی حضرت عثمان کو فروخت کر دیا۔ کتنے میں؟ 8,000 درہم میں۔ پہلے کتنے میں دیا تھا؟ 12,000 درہم، لیکن چونکہ اب اس کو نقصان ہو رہا تھا لہٰذا اس نے یہی غنیمت جانا کہ 8,000 درہم لے کر حضرت عثمان کو باقی جو نصف کنواں ہے وہ بھی فروخت کر دے، وہ بھی ان کو بیچ دے۔ اس طرح 20,000 درہم ادا کرنے کے بعد یہ کنواں حضرت عثمان غنی کی مکمل ملکیت بن گیا، اور حضرت عثمان نے یہ پورا کنواں جو ہے وہ 20,000 درہم میں اس یہودی سے خرید لیا۔ اب مکمل طور پر کنواں جو ہے وہ آپ کے قبضے میں ہو گیا تھا، آپ مکمل طور پر آپ کا حق اس پر آ گیا تھا۔ چنانچہ اس کا نام بیر عثمان رکھا گیا اور حضرت عثمان اور عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس کنویں کا نام بیر روما سے تبدیل کر کے بیر عثمان رکھا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بخش دیا، ان کو عطا کر دیا، اور ان کو کہا کہ وہ بغیر قیمت کے یہاں سے پانی بھر لیا کریں۔ اچھا جی، یوں حضرت عثمان غنی نے ذاتی نفع کے بدلے لوگوں کی بھلائی اور دنیاوی فائدے کے بدلے آخرت کو پسند فرمایا۔ یعنی حضرت عثمان جو ہے وہ کنواں خرید کر خود بھی تو پانی بیچ سکتے تھے نا، کہ خود بھی پانی بیچ کر جو ہے اس میں سے نفع حاصل کرتے، فائدہ حاصل کرتے، لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنے فائدے کے بجائے آپ نے کیا کیا، اس کنویں کو لوگوں کی بھلائی کے لیے وقف کر دیا، اور اس طرح دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے بجائے آپ نے آخرت کو پسند فرمایا کہ مجھے بے شک دنیا میں کوئی فائدہ نہ ہو، مجھے کوئی جو ہے مجھے رقم نہ ملے یا کسی طرح کا بھی کوئی بھی فائدہ مجھے نہ ملے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر دیں گے، لہٰذا آپ نے اللہ آخرت کو پسند کیا اور آخرت میں کامیابی کو جو ہے وہ ترجیح دی دنیائی فائدے پر۔ وہ کنواں آج بھی مدینہ منورہ میں صدقہ جاریہ کے طور پر موجود ہے۔ صدقہ جاریہ، جاری رہنے والا صدقہ، یعنی ایسا صدقہ جس کا ثواب رکتا نہیں ہے بلکہ جب تک یہ جاری رہتا ہے جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ مدینہ منورہ میں وہ کنواں آج بھی موجود ہے اور اس کو ثواب موجود ہے، اور اس کا ثواب انشاءاللہ قیامت تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا رہے گا، یعنی قیامت تک جب تک یہ کنواں موجود ہے لوگ اس سے پانی آج بھی جا کر بھرتے ہیں، تو اس کا ثواب جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا رہے گا۔ یہ دیکھیں نیچے آپ کو تصویر بھی دی ہوئی ہے، یہ مدینہ منورہ سے تھوڑے سے فاصلے پر یہ کنواں جو ہے وہ آج بھی موجود ہے، لوگ آج بھی یہاں پہ جاتے ہیں، وہاں سے پانی پیتے ہیں تبرک کے طور پر۔ آپ بھی اگر آپ نے ابھی تک نہیں گئے ہو تو انشاءاللہ جب حالات بہتر ہوں گے اور آپ مدینہ جاؤ گے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بحر عثمان جو ہے وہ ضرور دیکھنے کے لیے جائیں۔ اچھا جی، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح حضرت عثمان غنی نے اپنے فائدے کے بجائے عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے اتنی بڑی رقم خرچ کر دی، اور آپ نے لوگوں کے فائدے کے لیے وہ کنواں جو ہے وہ اس یہودی سے خرید لیا اور وقف کر دیا لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ پڑھائی ہماری مکمل ہوئی سبق کی۔ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی اپنے پاس نوٹ کر لیے ہوں گے، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، لہذا اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ پیج نمبر 13 پہ آپ لوگوں کے پاس مشق ہے۔ پہلا سوال اس کا ہے کہ سوالات کے جوابات دیجیے۔ پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ جواب اس کا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ دوسرا سوال، بیر روما سے کیا مراد ہے؟ ابھی آپ لوگوں نے پڑھا کہ یہ کنواں تھا اور اس کنویں کا نام تھا بیر روما۔ بیر روما سے مراد ہے روما کا کنواں، ٹھیک ہے جی۔
یہ ایک یہودی کی ملکیت تھا یہ کنواں، جو میٹھے پانی کا کنواں تھا، اور وہ مہنگے داموں جو ہے وہ لوگوں کو پانی فروخت کرتا تھا۔ اگلا سوال، یہودی نے حضرت عثمان کو پورا کنواں کیوں فروخت کیا، جبکہ پہلے تو وہ تھوڑا سا بھی آدھا بھی دینے پہ تیار نہیں تھا، اور پھر جو ہے اس نے سارا کنواں فروخت کر دیا، تو وہ کیوں فروخت کیا؟ جواب اس کا ہے، یہودی نے دیکھا کہ آدھا کنواں فروخت کرنے پر اسے مالی نقصان ہو رہا ہے، اس لیے یہودی نے پورا کنواں حضرت عثمان کو فروخت کر دیا۔ مالی نقصان کیسے ہو رہا تھا کہ لوگ جو ہے اس کی باری والے دن پانی بھرنے نہیں آتے تھے، بلکہ حضرت عثمان کی باری والے دن 2 دن کے لیے پانی بھر لیتے تھے، لہٰذا یہودی کو یقین ہو گیا کہ اس طرح تو اسے مالی طور پر یعنی اس کو نقصان ہو رہا ہے اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنا پورا کنواں حضرت عثمان کو فروخت کر دیا۔ اگلا سوال ہے، حضرت عثمان غنی نے یہودی سے پورا کنواں کتنے میں خریدا؟ کتنے میں خریدا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے پورا کنواں 20,000 درہم میں خریدا۔ پہلا جو آدھا حق تھا وہ 12,000 درہم میں لیا، پھر اس کے بعد کا آدھا 8,000 درہم میں لیا، لہٰذا پورا کنواں جو ہے وہ آپ نے 20,000 درہم خرچ کر کے خریدا۔ اگلا سوال، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی چاہیے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے، پیسہ خرچ کرنا چاہیے لوگوں پر، اگر لوگوں کو ضرورت ہو تو ان کی ضرورت میں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی ہم سے خوش ہوں گے۔ اچھا جی، یہ جی سوال نمبر 1 کرنے کے بعد آپ کے پاس موجود ہے سوال نمبر 2۔ سبق کے حوالے سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، یعنی جو آپشن صحیح ہے اس پہ آپ نے ٹک لگانا ہے، یہ میں نے سرکل کر دیا یہاں پہ۔ یہودی سے کنواں خریدا کس نے؟ حضرت ابوبکر نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کس نے خریدا تھا؟ حضرت عثمان غنی نے، جی آپشن نمبر 3 اس کا جو ہے وہ صحیح آپشن ہے۔ دوسرا آپ کے پاس ہے، بئر عثمان آج شہر میں موجود ہے، کہاں پر؟ مکہ مکرمہ، جدہ، مدینہ منورہ، الریاض؟ جی نمبر 3 مدینہ منورہ میں جو ہے یہ کنواں آج بھی موجود ہے، اس کا آپشن نمبر 3 جو ہے وہ صحیح آنسر ہے۔ اگلا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن مسلمان کنویں سے پانی حاصل کرتے تھے، کیسے؟ مفت، مہنگا، سستا یا آدھی قیمت پر؟ جی ہاں مفت، نمبر 1 جو ہے اس کا آپشن صحیح آپشن ہے، مفت پانی جو ہے وہ لوگ حاصل کرتے تھے۔ مسلمانوں نے نبوت کے بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، کتنے سال وہ مکہ میں رہے تھے نبوت کے بعد؟ 13ویں سال، 15ویں سال، 11ویں سال یا 12ویں سال؟ جی ہاں اس کا آپشن نمبر 1 جو ہے وہ اس کا صحیح آنسر ہے، 13ویں سال۔ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں، پہلا کا آپشن ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کا ہے مدینہ منورہ، تیسرے کا مفت، اور چوتھے کا ہے 13ویں سال۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے اپنی کتاب پہ نوٹ کر لیے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ یہاں پہ میں نے جملے بنا دیے ہیں، الفاظ آپ کے پاس ہے، ہجرت، امڑ آئے، رضامند، دنیاوی فائدے اور آخرت۔ ہجرت کا جملہ، مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ امڑ آئے، میلے میں شرکت کے لیے لوگ امڑ آئے، یعنی ہر طرف سے آنے لگے۔ رضامند، علی اپنی گاڑی بیچنے پر رضامند ہو گیا۔ دنیاوی فائدے، دنیاوی فائدے کے لیے آخرت خراب نہیں کرنی چاہیے، یعنی کوئی ایسا کام جس سے آپ کو دنیا میں تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں آپ کو اس کا عذاب ملے گا، تو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے لوگ جھوٹ بول لیتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے ان کو فائدہ تو ہو جاتا ہے دنیا میں، لیکن آخرت میں پھر ان کو اس کا گناہ ملتا ہے، لہٰذا ایسے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگلا سوال، اگلا لفظ ہے آپ کا آخرت۔ آخرت میں کامیابی کی دعا ہر وقت کرنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کامیاب کرے، اور آخرت میں کامیابی کیا ہے؟ جنت کا ملنا۔ اس لیے ہر وقت اپنے لیے، سب کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بہتر بنائے۔
अच्छा जी, सवाल नंबर 4 आपका है, दर्जेल अल्फाज के मायने लुगत से तलाश करके खानों में लिखिए। ये आपके पास खाली जगहें हैं, यहाँ पे ये मैंने लिख दिए हुए हैं अल्फाज। आप साथ साथ अपनी किताब के ऊपर अभी इसी तरह अपने किताब पे आप ये अल्फाज के मायने लिख लें। खसारा, नुकसान, ये वो लफ्ज़ हैं जो पहले भी इससे चैप्टर पढ़ते हुए हमने इनके मायने जो हैं वो लिखे हैं, लेकिन चूंकि आपकी मश्क में है लिहाजा जो आपके पास खाली खाने बने हुए हैं इसमें इनके मायने लिख लें। मामूल, अमल किया हुआ, बशारत, खुशखबरी, मुआवजा, कीमत, सदक़े जारिया, जारी रहने वाला सदका, नफ़ा, फ़ायदा। ये आपने मायनी जो है वो किताब पर लिख लेने हैं। इसके बाद आपके पास सवाल नंबर 5 है, दी गई मिसाल के मुताबिक नीचे दिए गए जुमलों की निशानदही कीजिए कि कौन सा जुमला फ़ेल माजी है, कौन सा हाल और कौन सा मुस्तक़बिल से ताल्लुक़ रखता है। मिसाल देखिए, उन्होंने लोगों की मदद की, फ़ेल माजी। फ़ेल माजी वो काम जो गुजरे हुए ज़माने में हुआ हो, फ़ेल हाल वो काम जो मौजूदा ज़माने में हो रहा हो, और फ़ेल मुस्तक़बिल वो काम जो आने वाले ज़माने में किया जाएगा। तो ये आपने करने हैं, ये आपसे पहले क्लास में आप पढ़ चुके हो। आपने इनके सामने मदीना मुनव्वरा में यहूदी का कुआं था का लफ्ज़ है, तो यहाँ आप लिखोगे फ़ेल माजी। इसी तरह आप जो है इस कॉलम को खुद मुकम्मल करेंगे। 2 जुमले यहाँ पे हैं, 2 अगले पेज पे। ये देखें, अगले पेज पे आपको 4 जुमले और दिए हुए हैं। आपने इन जुमलों के आगे लिखना है कि ये कौन से ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या ये माजी है, फ़ेल हाल है, फ़ेल मुस्तक़बिल है। इसी तरह सवाल नंबर 8, ये भी काम आपने खुद करना है। और सवाल नंबर 8 बच्चे सोच कर लिखें कि हज़रत उस्मान का वाक़या पढ़कर उन्होंने क्या सीखा। तो जो अच्छी बातें आपने इस वाक़े को पढ़ने के बाद सीखी हैं वो आपने यहाँ पे करनी है। ये आपका असाइनमेंट है। ठीक है जी, सवाल नंबर 6 आपका असाइनमेंट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, होमवर्क आपको पता है आपने क्या करना है। आपके जो है आपको पता होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं, यानी सवाल जवाब लिखने हैं कॉपियों में। ये अल्फाज के मायने भी लिखने हैं, जुमले लिखने हैं, और ये सवाल जवाब जो है वो अपनी कॉपियों में लिख लेने हैं। सवाल जवाब, जुमले और अल्फाज मायने आपने अपनी कॉपियों में लिखना है। और इसी के साथ ये जो सवाल नंबर 8 सवाल नंबर 6 है ये आपका असाइनमेंट है। ये आपने इसी किताब के ऊपर लिख लेना है और उसकी फिर बाद में पिक्चर बना के मुझे भेज देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा होगा। नेकी के छोटे छोटे काम करते रहें, दुआओं में याद रखें, घरों में रहें, सेफ रहें। अपने लिए भी और सब टीचर्स के लिए भी दुआ ज़रूर किया करें, अपने इदारे के लिए दुआ करें, और दुआ करें कि जल्द अज जल्द हमारी क्लासेस जो हैं शुरू हों और हम स्कूल जाएं और सामने बैठकर आप जो हैं सीख सकें, अपनी बाकी तालीम को जारी रख सकें। अल्लाह हाफिज़।